السلام علیکم ایوری باڈی، کیا حال چال ہیں سب کے؟ ویلکم ٹو اے نیو ولاگ، ویلکم ٹو اے نیو ڈے۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب کا رمضان بہت اچھا جا رہا ہوگا۔ اچھا یار، اگر بات کی جائے تو رمضان ابھی جو ہے نا، مطلب ابھی تو ہم نے فیل بھی نہیں کیا تھا کہ وہ یار ان رمضان تو ماشاءاللہ سے جو ہے وہ الحمدللہ سے آج 13واں روزہ ہو گیا ہے۔ 13 روزے جو ہیں وہ گزر چکے ہیں اور مطلب ایک قسم کا ہاف رمضان تو گزر ہی گیا ہے۔ ابھی تک جو ہے وہ اچھے سے فیل بھی نہیں آئی تھی اور مطلب یہ رحمتوں اور برکتوں والا رمضان جو ہے وہ اتنی تیزی سے گزر جاتا ہے نا، اب مطلب بالکل بھی فیل نہیں ہوتا کہ مطلب رمضان آیا اور گیا، یہ سین ہو رہا ہے۔ تو پتہ نہیں ہمارے گناہ ہیں کیا ہے، مطلب کہیں تو کچھ گڑبڑ ہے جو ہمیں رمضان فیل نہیں ہوتا کہ مطلب کیسے آیا ہے اور فوراً سے چلا بھی گیا۔ لیکن شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ، اللہ پاک نے جو ہے وہ اتنی ہمت اور استطاعت دی ہے کہ ہم روزے رکھ سکیں۔ الحمدللہ عبادات جو ہیں وہ مطلب جتنی ہم سے ہو رہی ہیں وہ کر رہے ہیں، اور لڑکیاں جو خاص طور پہ ہیں یہاں پر مطلب بے سلیوٹ ہے آپ لوگوں کو۔ ماشاءاللہ سے رمضان میں جو ہے وہ تھوڑی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے، چاہے وہ ہاؤس وائف ہے، چاہے وہ ایک سسٹر ہے، چاہے وہ ایک مدر ہے، مطلب کوئی بھی ہے، کوئی بھی لڑکی گھر کی عورت جو ہے نا اس کی ذمہ داری تھوڑی بڑھ جاتی ہے باقی دنوں کی نسبت رمضان میں۔ اور یار مطلب میں نے ایک چیز فیل کی ہے کہ رمضان میں ہم جتنا مرضی کام کر لیں ہم لوگوں کو جو ہے نا تھکاوٹ نہیں ہوتی، اور عام دنوں میں جو ہے نا ہم بہت تھک جاتے ہیں کام کر کے۔ اور دوسری چیز یہ کہ عام دنوں میں جو ہے نا کام میں کبھی برکت ہوتی ہے اور کبھی نہیں، کبھی کام لٹکا رہتا ہے، کبھی فوراً سے ہو جاتا ہے۔ لیکن رمضان میں یہ سین چلتا ہے کہ مطلب کام اگر ہم کوئی سٹارٹ کر لینا وہ ہمیں خود بھی پتہ نہیں چلتا، مطلب کتنی بھی محنت والا کام ہو وہ فوراً سے کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ شکر الحمدللہ، مطلب یہ رمضان کی ایک خاص بات ہے جو کہ میں نے فیل کی ہے۔ اس کے علاوہ جی اگر بات کی جائے گرلز کی تو بھئی جیسا کہ میں نے پہلے کہا ہے، سلیوٹ ہے ان لڑکیوں کو جو کہ گھر کے کام کرتی ہیں، انکلوڈنگ می۔ مطلب اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ذمہ داری دی ہے لڑکی کو کہ اس نے گھر سنبھالنا ہے، تو مطلب جو ہاؤس وائفس ہیں اسپیشلی ان کو جو اپنے جو ہیں بچوں کا بھی خیال رکھتی ہیں، اپنے جو ہیں وہ گھر کو بھی سنبھالتی ہیں، سب کی افطاری کا سحری کا آن ٹائم ہر چیز کرتی ہیں۔ اور سب سے بڑا سلیوٹ تو ان لڑکیوں کو ہے جو رمضان میں برتن دھوتی ہیں، تو بھئی یہ ایک ٹاسک ہے۔ اچھا تو ان کی نسبت لڑکوں کی تھوڑی ڈیوٹیز چینج ہوتی ہیں، ان کو باہر کا کوئی کام کہہ دو وہ کرنا ہوتا ہے انہوں نے، اس کے علاوہ انہوں نے اپنا جو ہے وہ بزنس وغیرہ دیکھنا ہوتا ہے، اور جو بھی مطلب ان کی مصروفیات ہوتی ہیں، اور گھر کے کاموں میں صرف جو ہے نا وہ لیڈیز ہی کرتی ہیں۔ بہت جگہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جہاں پہ لڑکے جو ہیں وہ ہیلپ کرواتے ہیں، گھر کے مرد جو ہے وہ ہیلپ کرواتے ہیں، لیکن زیادہ تر جو ہے اگر میجورٹی دیکھا جائے ان پاکستان تو زیادہ تر جو ہے وہ عورتیں ہی گھر کے کام سنبھالتی ہیں اور تمام ذمہ داریاں عورتیں ہی سنبھالتی ہیں۔ اچھا بہت ساری گرلز میں نے ایسی دیکھی ہیں، بہت ساری عورتیں ایسی دیکھی ہیں جو اتنی محنت کرتی ہیں اپنے گھر کے پیچھے، لیکن انہیں کوئی سپورٹ نہیں کرتا، انہیں کوئی پرائز نہیں کرتا، تو بھئی یہ بات غلط ہے۔ اور میں لڑکیوں سے بھی کہنا چاہوں گی کہ پلیز بیچاری بننا چھوڑ دیں، تو جو ہے نا مطلب تھوڑا بہت جو ہے وہ خیال رکھا کریں اپنا، جو ہے نا گھر کے کاموں میں بالکل ہی اپنا آپ جو ہے وہ نہ کر دیا کریں کہ کوئی آپ کی طرف دیکھے بھی نہ، تو تھوڑا بہت اپنا خیال رکھا کریں۔ دوسری چیز یہ میں کہنا چاہوں گی کہ لڑکیاں جو ہے نا ان کو اپنی ورتھ پہچاننی چاہیے کہ ان کی ورتھ کیا ہے، مطلب آپ ایک جو ہے نا امپورٹنس رکھتی ہیں، بہت زیادہ امپورٹنس رکھتی ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو بھیجا تھا تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا مطلب وہ اکیلے تھے دنیا میں، تو انہیں جو ہے اپنی اچھی لائف سپینڈ کرنے کے لیے کسی سہارے کی ضرورت تھی، کسی ساتھی کی ضرورت تھی، تو اللہ پاک نے جو ہے نا پھر اماں حوا کو ان کے پاس بھیجا۔ اور یہ مجھے لگتا ہے کہ عورت جو ہے یہ بہت ہی ڈیمانڈنگ کریشن ہے اس پوری دنیا میں، تو اس لیے جو ہے نا پلیز اپنی ورتھ کو پہچانیں۔ ہم ایسے ہی دنیا میں نہیں آ گئے، ہماری ڈیمانڈ ہوئی تھی تو تب اللہ تعالیٰ نے ہمیں تخلیق کیا تھا، تو اس لیے جو ہے نا پازیٹیو رہا کریں، پازیٹیو سوچا کریں۔ اگر آپ محنت کرتی ہیں، کچھ عورتیں میں نے ایسی بھی دیکھی ہیں جو گھر کے کام کر کے سمجھتی ہیں کہ ہم نے پتہ نہیں کیا پہاڑ توڑ لیا ہے، بھئی ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس کام کے لیے پیدا کیا ہے آپ نے وہ تو کرنا ہے نا، تو پھر ہم کیوں اتنے نخرے دکھاتی ہیں، اور مطلب جہاں پہ ہمیں نخرے دکھانے چاہیے وہاں دکھاتی نہیں، اور جہاں نہیں دکھانے چاہیے وہاں ہم دکھاتی ہیں، تو یہ تھوڑا سا غلط سین ہو جاتا ہے۔ تو بہت ساری گرلز ایسی ہیں جو کہ اس چیز کو سمجھتی ہیں کہ ہمیں کس وقت کس طرح چلنا چاہیے، کس وقت کس طرح چلنا چاہیے، تو سلیوٹ ہے ان گرلز کو جو ہر وقت میں اپنا دماغ حاضر رکھتی ہیں اور سچویشن کو جو ہے وہ سمجھتی ہیں، انڈرسٹینڈ کرتی ہیں کہ کس ٹائم میں ہمیں کس طرح ری ایکٹ کرنا ہے، کس ٹائم میں کس طرح چلنا ہے، یہ وہ ETC۔
اس کے علاوہ جب ہم رمضان میں افطاری بناتے ہیں اور سحری کرتے ہیں، کچھ جو مطلب گھر کے کام عورتیں کرتی ہیں، ان کا نماز تو وہ پڑھ لیتے ہیں، لیکن قرآن تھوڑا سا جو ہے نا مطلب اس روٹین سے نہیں پڑھا جاتا، کیونکہ رمضان میں تھوڑی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے اور اس طریقے سے پھر جو ہے نا وہ عبادت نہیں ہوتی۔ تو کچھ لوگوں کو یہ بھی رہتا ہے کہ ہم رمضان میں صحیح طرح سے عبادت نہیں کر پاتے اور ہماری عبادت رہ جاتی ہے، گھر کے کاموں میں لگے رہتے ہیں، اور عام دنوں میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ گھر کے کام چھوڑ دیں اور مطلب نماز کی طرف آئیں۔ یہ وہ نماز تو ضروری ہے، باقی عبادات کی میں بات کر رہی ہوں کہ عام دنوں میں جو ہے نا ہمیں یہ پریفر کیا جاتا ہے کہ آپ اپنے سب کام چھوڑ دیں، آپ اپنے فرائض ادا کریں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پہ فرض کیے گئے ہیں۔ لیکن اگر بات کی جائے رمضان کی، تو رمضان میں ایسا ہوتا ہے کہ مطلب اگر ہم گھر کے کام جیسے ہم سحری بناتے ہیں، افطاری بناتی ہیں، تو بھئی یہ سب سے بڑی عبادت ہے ہماری۔ اگر آپ کہتے ہیں نا کہ ہم نے قرآن نہیں پڑھا آج، یا ہم پہلے اتنا پڑھتے تھے آج ہم سے کم پڑھا گیا ہے، تو ڈونٹ وری، یہ جو آپ افطاری سحری گھر والوں کے لیے جو ہے ریڈی کرتی ہیں، گھر والوں کا خیال رکھتی ہیں، یہ آپ کی رمضان میں سب سے بڑی عبادت ہے۔ تو اس لیے جو ہے نا آپ اس طرف سے ٹینشن فری ہو جائیں کہ آپ کی عبادات نہیں ہو رہی صحیح طریقے سے، آپ نماز پہ فوکس کریں، آپ تسبیحات کیا کریں جیسے ہی آپ کام کر رہی ہیں، آپ ڈیلی کی جو ہے وہ تسبیحات سلیکٹ کر لیں اور ان تسبیحات کو ریگولر طور پہ کیا کریں۔ اور اس کے علاوہ میں مطلب آپ کو یہ ایک پوائنٹ کہنا چاہوں گی کہ رات کو جب آپ فری ہو کے لیٹتے ہیں تھک کر، تو پلیز 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 سارا دن کو ایک مرتبہ جو ہے نا اپنے مائنڈ میں ریکیپ کیا کریں اور ہر اس نعمت پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کریں جو آپ نے آج کے دن میں انجوائے کی ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں مطلب ہم ان کی ڈریم لائف جی رہے ہیں، بلیو می، مجھے پہلے صرف یہ ایک سٹیٹمنٹ لگتی تھی، لیکن اب مجھے جو ہے نا یہ اتنا ریئلائز ہو گئی ہے یہ بات، واقعی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس زندگی کی دعا کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہوئی ہے۔ تو اس لیے جو ہے نا جو زندگی ہمارے پاس ہے، شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ کہا کریں۔ شکر گزاری جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بندے سے بہت پیار کرتے ہیں جو اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا جانتا ہو۔ اس کے علاوہ اگر بات کی جائے تسبیحات کی، دعاؤں کی، تو دعاؤں پہ بہت زیادہ فوکس کیا کریں، کیونکہ رمضان میں کی گئی دعائیں کبھی بھی رد نہیں ہوتیں۔ اور ہاں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی دعائیں جو ہیں کچھ ٹائم کے لیے ڈیلے ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جو ہے نا اللہ تعالیٰ کو اسکیجول پتہ ہے کہ میں نے کون سی چیز کب کرنی ہے، اس لیے اس لحاظ سے ڈونٹ وری ہو جائیں کہ ہم نے اتنی محنت کی، ہمیں اب تک پھل نہیں ملا۔ بھئی پھل آپ کو ضرور ملے گا، وہ کسی بھی شکل میں مل سکتا ہے۔ ٹینشن فری ہو جائیں اس طرف سے کہ آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، دعائیں قبول ضرور ہوتی ہیں، ہمیں صرف جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، ہمیں دعائیں کرتے ہوئے، ہمیں سسکتے ہوئے، ہمیں روتے ہوئے صرف اللہ تعالیٰ ہی دیکھتے ہیں، اس کے علاوہ ہمیں کوئی نہیں دیکھتا، اگر کوئی دیکھتا بھی ہے تو وہ بعد میں مذاق بناتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے نا اپنی دعاؤں پہ یقین رکھیں، اور سب سے بڑی بات یقین کا دامن کبھی بھی نہ چھوڑیں۔ اگر آپ نے دعا کی ہے تو سٹک رہیں، آپ اس دعا پہ یقین اپنا جو ہے نا پختہ بنا لیں کہ آپ کو ضرور 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 اللہ تعالیٰ اس کا ریوارڈ دیں گے جو آپ نے مانگا ہے۔ آپ کا مانگنا کبھی ضائع نہیں جائے گا، آپ کا گڑ گڑانا کبھی ضائع نہیں جائے گا۔ گائز یہ تھا میرا آج کا ولاگ، اور اگر آپ لوگوں کو ولاگ پسند آیا ہے تو پلیز ڈو لائک، کمنٹ، شیئر اینڈ سبسکرائب۔ اور میں یہی بات دوبارہ سے کہنا چاہوں گی کہ اپنی نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا ضرور کریں، ہم کسی کی ڈریم لائف جی رہے ہیں۔ شکر الحمدللہ فار ایوری تھنگ دیٹ اللہ گیو اس۔ اف یو لائک دا ولاگ ڈونٹ لائک ٹو سبسکرائب مائی چینل۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔